بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اب وسیم صاحب سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھ سے کچھ گل پہلے بارے تو پہلے کوئی گل کرنی کچھ ہے کوئی سوال ہے تو مسئلہ تھا کہ صاحب بندے کہ آپ نے جو پرابلم کوئی کسی کے سامنے پریشانی سمر صاحب حاضر ہے دسی سکنا بچے بے روزگار ہے سر کوئی کیا ایج شاید کیا ہی انہوں نے عمرہ کیا ہی آنے بچے نے جس میٹر کی تھی 20 سال عمر مجھے ملیا بھی سا ایک وہ نہیں اور نکاح تھے اور نکاح 22 سال عمر ہی وہاں دے میٹر بھائی یار تو مشکل ہے 20 والا کی ملایا ہوئے اس کی ٹھیک ہے الیکشن تو بعد ہمارا راپا کراسا نا اچھا سوال جواب میں تا آنا سا تو سمجھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام بزرگوں اور ہمارے نال لے اور بچوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی کی عزت کروں گا جو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے محبوب کی عزت کرے گا تو یہ تمام جہان جو ہے نا جہان کیا بلکہ آسمان زمین یہ سب کچھ میرے مالک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے آج سے کچھ 18-19 ماہ پہلے میں نے ایک سیاست میں اپنا قدم رکھا تھا اور قدم رکھنے کی وجہ ایک ہی چیز تھی کہ دے کے ووٹاں ٹوری نال پیسے بھی لانے سے سب کچھ کرنے سے لیکن جب مطلب فار ایگزامپل مکی ووٹ دینے پہ ہو نا نال ٹوری لانے کی ووٹ دینے ہو اگے گچھی تو کسا کی ووٹ کم اشنا تو گچھو تو اگو ملنے ہی کوئی ٹھیک نہیں ملنے پہ تو پھر تسا نے کیا گل ہو سی اس چیز تو تنگ آئی تو میں خود اس فیلڈ آ گیا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی گالی گلوچ لفسی تو میں کی لفسی نا تو میں کہ کسا نہیں پایا تو لبا اس تک نہیں کیا فائدہ اور لیکن میرے مالک نے مجھ پہ یہ مہربانی کی کہ میں اس طریقے لبیک پاکستان کے جھنڈے نیچے آ گیا سبحان اللہ کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک ڈر اور خوف ڈالتا ہے ہر انسان کے اندر لیکن کچھ دل ایسے ہو جاتے ہیں بنا بے حص ہوئی ان چیزوں سے بری زماں ہو کے نا اور بس ٹھیک ہے جو بھی آ رہا ہے لوٹ کھسوٹ ہے اس کو کرو اور باڑ میں جائے عوام یہ ہے حقیقت ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے ایکچولی حقیقت یہی ہے سیاستدان اب ہمارے اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی حضرات مفتی حضرات جو ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ ہے سیاست کا حالانکہ سیاست جو ہے شروع ہی مسجد سے ہوئی اور سب سے پہلے سیاستدان جو تھے نا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی سیاست وہاں سے شروع ہوئی اور ادھر ہی ختم ہوگی ان کے بعد نہ تو کوئی سیاستدان بڑا آ سکے گا اور نہ ہی آئے گا یہ ہمیں اس میں مجھے تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے لیکن ہمارا یہ ہے کہ چلیں اگر ہم سیاست میں آئے ہیں تو کم از کم ایک رتی برابر تو کوئی ایک ذرہ ہمارے اندر بھی ان کا آ جائے کہ ان کے نقش قدم پہ چل سکیں اسی حوالے سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں مشکلات کٹھن سارا کچھ سمجھتا ہوں کہ اس طرف یہ چیز ہے لیکن جو بیسک میرا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جب مجھے کوئی منصب ملتا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈلیور کروں کہ جس سے پتہ چلے کہ جی ایم پی اے کا بیسک کام کیا ہوتا ہے کیونکہ حال تک اصل یہ نہیں پتا کہ ایم پی اے کا کام کیا ہے ہمارے میری بھی اس میں بھی شامل ہوں کیونکہ میں بھی بزرگوں میں آتا ہوں میری بھی عمر 55 سال ہے
ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ گلی نالی بن جائے تو یہ ایم پی اے کا کام ہے. ایم پی اے کا کام ہرگز یہ نہیں ہے. اس کے کام یہ ہے کہ یہ جس طرح کیا نا ضمیر بھائی کے بچے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. یہ سامنے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے بے روزگار ہیں, ان کی کیسے کون سے اس کے پاس کام ہو, کس طریقے سے وہ کنیکشن اپنے یوز کرے کہ وہ یہ بے روزگاری کو ختم کر سکے. اس کے بعد کوئی ایسے پروجیکٹس لے کے آیا جائے, اپنے ایریے میں لگائے, جس سے آپ کہہ سکیں گے نہیں جی اے پروجیکٹ فلانا ہمارا ایم پی اے تھا, اس سے آ کے یہاں پہ لگائے ہیں, یہ دیکھو. گلی نالی یہ بھی کام ہے, یہ بھی بیسک نیسیسٹی ہے لائف کی, اور اس کو بھی کرنے کے لیے کونسلر بلدیات ہے. اگر کونسلر نہیں ہے, چیئرمین نہیں ہے, تو اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے, کیونکہ وہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ ہماری ایکسیس ہی کوئی نہیں ہے. نہ ہماری ایکسیس ہے تو باقی جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے, آپ سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی تو ہے ہی کوئی نہیں. طرح کا سلسلہ 99% جو آ جاؤ 99% ہمارے جو طریقے لبیک پاکستان کے لوگ ہیں وہ پسی ہوئی عوام ہے. غریب عوام اب اس پلیٹ فارم کے نیچے آ رہی ہے, تو ان کو ایک چھوٹی سی امید, ایک کرن ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہو کہ جب یہ جائیں تو کم از کم یہ نیچے آ کے چیزوں کو ڈیلیور کر سکے. اور اس جھنڈے کے نیچے وہ میں جاتا ہوں یا کوئی بھی بندہ ایسا فرد جاتا ہے, کیونکہ لوگ تو انشاءاللہ جائیں گے. اگر ان لوگوں نے بھی لوٹ کھسوٹ کرنے کی کوشش کی, یہ میرا ایمان ہے کہ اگر انہوں نے بھی لوٹ کھسوٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. اگر ان کے سامنے نہیں آئیں گی تو ان کے اولاد کے سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ بہت سخت نام ہے. لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے طریقے لبیک پاکستان کو. لوگ سمجھتے ہیں بس جی 2-4 مولوی اٹھے, امام اٹھے, انہوں نے رولا گمدانی شروع کی تھی کہ جی ناموس. دیکھیں ناموس رسالت جب کوئی بات کرے تو یہ تو بیسیکلی ہم سارے امتی ہیں, اور یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اس حوالے سے کھڑا نہیں ہوتا, بات نہیں کرتا, تو وہ اسلام سے خارج ہے. یہ لوگ مجھ سے بہتر یہ بتا سکتے ہیں آپ کو. میں جہاں پہ کھڑا رہا ہوں, جدھر بھی جاتا ہوں, وہاں پہ میرے ساتھ 2 سے 4 مفتی حضرات ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں. وہ اپنے دین کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں. مجھے وہ آگے کھڑا کرتے ہیں کہ کرن صاحب ہن تساں گل کرو, کیونکہ بیسیکلی جو طریقے لبیک کا منشور ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ پاکستان بنایا گیا, اور اس کے بعد عوام یہ ہے. اب عوام پچھلے جو 13-14 سال گزرے, ان میں عوام ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی ہوئی جا رہی ہے. غریب کو تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. یہ حقیقت ہے. اب بچے جو ہیں وہاں پہ نہ ان کے پاس کوئی روزگار ہے. بچے ہوئے ہماری دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ باقی مجھے نہیں پتا کہ کڈوٹ میں ایک مڈل سکول بھی نہیں ہے, ایک مڈل سکول بچوں کا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو 25 یونین کونسل جس میں 2 MC ہیں, ان کے حالات اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے ہم بہت بہتر ہیں. اگر ان کے حالات بتانا شروع کر دوں, نلا مسلمانہ نے ایریے نہ دساں, یا ملندہ نہ دساں, یا کنویا نہ دساں, یا دبیرن کلا نہ دساں, اسی طرح پنجاڑ والے پاسا چلے گچو, نڑا والے پاسا چلے گچو. ایسے ایریے ہیں کہ جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ, بلکہ ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ اگر بندہ یا ہماری کوئی ایسی بہن, ماں, بزرگ بیمار ہو جائے تو ان کو نیچے لانے کے لیے مسئلہ ہے. ادھر تو پھر کوئی نہ کوئی گڈی, سزوکی, کیری, ڈبہ, اور کوئی نہیں تو کم از کم کوئی گلی ہو سی تو چلو 3-4 بچے لگنے تو وہ کوئی چارپائی چاہیے کہ نہیں گھسنے. ادھر بہت برے حالات ہیں. جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اصل بہت وی آر ویری بلیسڈ پیپل. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے. ایک پروجیکٹ یہاں پہ ہم سب کی باشمول میں کہ رائے صاحب بھی کھڑے ہوئے کہ ہماری تمام پارٹیوں کے ساتھ وابستگیاں رہی ہیں بھی. اب میری تو نہیں الحمدللہ, لیکن بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جس میں تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے. تحریک انصاف تو خیر ابھی اس کو بھی کتنا عرصہ نہیں ہوا,
لیکن جو بڑی پارٹی انہوں نے کیا دیا کیا ہے اس ایریے کو. PP7 کی بات کروں گا اسپیشلی, کہتے ہیں یہ جی گیٹ وے ٹو کشمیر ہے. یہ گیٹ وے ٹو کشمیر کی حالت میں تکی گندی چند دن 40-50 روز پیریڈ ہو رہے ہیں تو پتہ لے گیا کیا گیٹ وے ٹو کشمیر. ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ہاسپٹل ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایک مانیٹر نہیں ہے. چلو جی پنڈی گچھو, بہت زیادہ جو ہمارے پاس ایک ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے فوجی چلے گئے, لیکن فوج میں بھی کتنے لوگ جائیں گے, کتنے بچے جائیں گے. یہ تمام سوالات ہیں جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ کے ہیں, یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ کیا ہم اسی طرح چلائیں گے اپنے بچوں کو. آپ کا بچہ تو چلو جوان ہو گیا, اگر اس نے کل شادی کرنی ہے اس کے بچے ہونے ہیں, ان کا بھی یہی فیوچر ہوگا, اس بچے کا بھی یہی فیوچر ہے. پڑھی تو کیسی ہی تو 10 جماعتیں پڑھی گئی تھی, 11ویں پڑھی گئی تھی, لیکن آگے کوئی ایسی کوئی اکیڈمی ہو, ایک ایسی جگہ ہو جس سے یہ بچہ اس کو ایک پلیٹ فارم ملے. پلیٹ فارم نہیں ہے. ہر بچہ ارم اسکول کالج نہیں جا رہا, ہر بچہ فوجی فاؤنڈیشن میں نہیں پڑھ رہا, ہر بچہ بچی کیرل میں نہیں پڑھ رہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کی ہماری حالات اور واقعات جو ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. اس حوالے سے کہتا ہوں کہ جو بھی MPA MNA بے شک مجھے آپ ووٹ دیتے ہیں نہ دیں, لیکن کچھ سوچے تو صحیح کہ جو آپ کی بھی تو آواز بنے. اتنا امپورٹنٹ ووٹ, آپ کی جو امانت ہے, قوم کی امانت ہے کہتے ہیں ووٹ, اور آپ کی پرچی لینے کے بعد حالات کیا ہیں. آپ کہتے ہیں جی طریقے بیگ والے اللہ اور رسول کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی پرچی چاہیے ہو, اور خدا کے بندوں کم از کم ہم اس کی لج رکھنے والے لوگ ہیں. جو پرچی کی بات کر رہے ہیں نا, جو وہ پرچی لے کے جائے گا, اور جب جاؤ گے قبر میں تو اس وقت کون سی پرچی, وہی پرچی کام آئے گی آپ کی. ہم یہ بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو کم از کم یہ تو کہیں گے نا اصل تو دیتی سی نا, اگے کرنا وسیم ہی سیدھا نہیں سا, اصل کیا قصور آ. یہ تمام چیزیں تھی جو کہ میں صبح سے لے کے شام تک یہی بولتا آ رہا ہوں. یہی چیز اویئرنیس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا ہے, کیونکہ کونے میں لگا دیا گیا, آپ کو کونے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, اور آپ وہاں پہ آپ کو مارا جا رہا ہے. اور آگے بھی اسی طریقے کے نعرے لگ رہے ہیں. ہوں بجلی سٹن ہونی, کدے بجلی کنیکشن دتا گشنا, کدے پائپ گشنے پہ, یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 ماہ سے. لیکن اگر یہی کام آپ پہلے کرنا شروع کر دیں تو مسئلہ کیا ہے آپ کو. وائی آفٹر جب 15-20-25 دن رہ جاتے ہیں الیکشن سے پہلے کیوں ہو رہے ہیں یہ چیزیں. مطلب صاف ہے کہ ووٹ لے کے آپ کو سیٹسفائیڈ کر کے, آپ کی جو لاچارگی ہیں, آپ کی جو مجبوری ہیں, ان کو خرید کے پھر جانا, پھر وہ پیسے بنانا, آج ادھر کل ادھر, کل اس جماعت کل اس جماعت, اتھوں پیسے چاہو ادھروں پیسے چاہو. ٹھیک ہے, ایک روزگار لگا ہوا ہے, اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہی چلانا ہے سسٹم کو, تو پھر رونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ پھر آنے پیڑے رونے تو چپ چنگا, پھر سکون ڈاٹ کام کرو, پھر ہے رو پٹونا. اپرچونٹی ہے, اس کو آپ نے کس طرح اویل کرنا ہے, اس کا بیسٹ سلوشن میں نے آپ کو بتا دیا. وہ ایسا بندہ بھیجیں, اپنے ایریا کا بھیجیں, بے شک مجھے نہیں دیتے, کوئی اور آ جاتا ہے, کوئی اور مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اصل حالت یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بھی پر پابندی ہے. کیوں پابندی ہے؟ بٹھاؤ نا, ہمارے ساتھ بٹھاؤ, ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کسی ٹاپک کے اوپر بتائیں, ہم بات کریں گے ان سے. لیکن سائی کو نہیں, خالی ڈکیت چوری, اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے چوری کرنی ہے اور عوام کا مینڈیٹ لے لینا ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی وہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے, دیں ان کو. بھائی پیڑا چاہیے تو لڑو. ہاں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں اس پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے, اللہ کا نام سے شروع کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ ختم کرتے ہیں. نہ کوئی پچ, نہ چتراپا, نہ کوئی رولا, نہ گانے ترانے, نہ کسی شخص کے بارے میں نعرہ لگایا جاتا ہے. نعرہ لگتا ہے تو کس کا لگتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक पिछले लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं एक जगह बैठा था तो मैं वो ये अल्लाह रसूल का नारा लगना पिया, इसी क्यों दिया डेडिकेशन है हो, इससे तो स्ट्रेंथ आती है आपको। करके देखें सारे लाओ सब ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तस्बीह है ना जी। लब्बैक असर नारा नहीं, वसीम ने नारा नहीं, करीम सलीम ने नारा नहीं, ये जिसके हम उम्मती हैं। ये जहान जो है ना, इन जहानों में और भी जहान है जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और हमारे नबी पाक का है। ऐसा ही है सर, इन जहानों के अंदर और जहान भी हैं जिसकी अशरफुल मखलूकात, जिसको हमने अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है ना, इसको भी नहीं पता, बाकी अंबिया को भी नहीं पता, सिर्फ उन दो, क्योंकि निस्बत जोड़ दी उन्होंने। एक दफा गिला शिकवा तो नहीं कह सकते, हल्का सा वैसे कहा कि आपने फलाने अंबिया को बड़ी बड़ी चीजें दी, ठीक है, तो मैं मिकी कुछ नहीं देता वे, खुशकल वक्त दिया, कठन दिया, तो उन्होंने कहा मैंने आपके साथ अपनी निस्बत जोड़ दी है। जब पूरा पढ़ते हैं ना आप कलमा, वो निस्बत जुड़ गई उनके साथ, इससे ज्यादा और क्या प्यार करता है मेरे मालिक से। नूर थे वो, ठीक है। हमारे जो उन्होंने ये बॉडी क्यों बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप आम बंदों के साथ जाएंगे ना, ठीक है, तो हमने बेसिकली इसलिए आपकी वो चीज़ तश्कील की है। तो ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है उनकी पार्टी। अगर हम में से भी कोई इससे दाएं बाएं होगा, ये मेरा साथ छोड़ देंगे, जितना मर्जी मेरा तलक है। अभी का तलक नहीं है इनसे, इनसे पूछे कब का तलक, मैं इनको आगे मेरे अभी का तलक नहीं है हमारे साथ। इनका तलक आई थिंक मस्ट बी 25-30 साल, 30-35 साल का है। लेकिन आप, मैं कल तरीके लबैक में नहीं हूँ तो आप मुझे नहीं देंगे जी, कभी नहीं देंगे। खेले और किसी से भी मिल रहे ये मिशन से इसमें हार जीत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा मिशन 9 को फिर शुरू हो जाएगा, ये खत्म होना ही नहीं है। बस यही आपसे बस चंद बातें थी जो करनी थी, आपसे भी मिल भी लिया। खडोट एक जगह बंदे वेट करना है, उन्होंने मिलना जरूर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बुरा नहीं मनाएंगे इस चीज़ का और मुझे इजाज़त देंगे। बाकी 8 तारीख को डिसीजन इज योर्स इंशाल्लाह।